Assalamu alaikum. Today we will perform a practical of transmission line in which we will see the phase angle and voltage drop between sender and receiver ends. And the objective of the experiment is to regulate the receiver and voltage. We have to regulate the receiver and voltage, and we will see how we can regulate the receiver and voltages. Also to observe the phase angle between the voltages at the sending and the receiving end of the transmission line. So we will also observe the phase angle between two voltages. One is sending end voltage and the second one is receiving end voltage. The third objective is to observe the line voltage drop when the sending and receiving end voltages have the same magnitude. Okay, we will also observe the voltage drop between sending and receiving end voltages when both of the voltages have same magnitude, means sending end voltages and receiving end voltages have the same magnitude. Apparatus required are resistive load, 3-phase transmission line, capacitive load, AC voltmeter, 3-phase watt var meter, phase meter, and power supply connecting leads. So first of all we will discuss that why there is a voltage drop between sending end and receiving end. So whenever we connect a load to receiving end side of the transformer, either transformer or either of transmission line, then there will be a voltage drop because of this load, because this is drawing current. Previously there was no current drawn from this transmission line. तो जब भी ट्रांसमिशन लाइन से करंट ड्रा होगा तो जाहिर सी बात है वोल्टेजेस ड्रॉप होना शुरू होंगे, और जितना ज़्यादा करंट इंक्रीज़ होता चला जाएगा तो रिसीविंग एंड पे वोल्टेजेस उतने डिक्रीज़ होते चले जाएंगे, क्योंकि प्रीवियसली सेंडिंग एंड पावर और रिसीविंग एंड पावर इक्वल अगर थे, तो क्योंकि करंट जो है वो प्रीवियसली ज़ीरो था या करंट बिल्कुल ना होने के बराबर था, तो वोल्टेजेस मैक्सिमम आ रहे थे. बट जब यहाँ पर लोड कनेक्ट हो जाएगा तो करंट जो है वो ज़्यादा ड्रा होना शुरू हो जाएगा, और करंट ज़्यादा ड्रा होगा तो वोल्टेजेस ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे. वोल्टेजेस ड्रॉप होंगे तो मींस पावर तो सेम रहेगी, बट एक चीज़ इंक्रीज़ होगी तो दूसरा जो पैरामीटर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा. तो इस वजह से वोल्टेजेस जो है वो डिक्रीज़ हो जाते हैं. ओके, अब इनको किस तरह से रेगुलेट करना है. प्रीवियस जो एक्सपेरिमेंट था उसमें हमने ये देखा कि अगर हम कैपेसिटिव लोड पैरेलल में कनेक्ट करते हैं विथ ट्रांसमिशन लाइन और विथ लोड, लाइक अगर रेजिस्टिव लोड था तो रेजिस्टिव लोड के पैरेलल में हमने कैपेसिटिव लोड को कनेक्ट कर दिया. तो कैपेसिटिव लोड इज़ रिएक्टिव पावर सप्लायर, एंड जो भी लोड रिएक्टिव पावर सप्लायर होगा या कोई भी डिवाइस रिएक्टिव पावर सप्लायर होगी, दैट विल बूस्ट द वोल्टेजेस, मींस वोल्टेजेस को इंक्रीज़ करेगी. तो वोल्टेजेस कैपेसिटर लगाने से पैरेलल में रेजिस्टर के साथ हमारे जो वोल्टेजेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे. बट अवर ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट टू इंक्रीज़ द वोल्टेजेस, अवर ऑब्जेक्टिव इज़ टू रेगुलेट द वोल्टेजेस. लेट्स सपोज हमने स्टार्ट किया था कि रिसीविंग एंड साइड पे ट्रांसमिशन लाइन के जो वोल्टेजेस थे वो 300 वोल्ट्स थे. तो हमने ये करना है कि जो कैपेसिटिव लोड हमने पैरेलल में ऑन करना है रेजिस्टर के साथ, वो इस तरह से या इस वैल्यू का ऑन करना है कि ये जो वोल्टेजेस हैं ये 300 वोल्ट्स ही रहें, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि वोल्टेजेस की वैल्यू जो रिसीविंग एंड पे हमें रिक्वायर्ड है वही वैल्यू हमें मिले, ना कि वोल्टेजेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएं ना वोल्टेजेस बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएं. बट आवर ऑब्जेक्टिव इज़ टू रेगुलेट the receiving end side voltages of the transmission line. हमें बूस्ट करना जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता. ओके, अब बूस्ट कैसे करेंगे ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया. और एक जो मेन चीज़ है यहाँ पर नोट डाउन करने की, ट्रांसमिशन लाइन जब हमने कनेक्ट की हुई है तो जैसे ही एक्टिव पावर या रिएक्टिव पावर फ्लो होना स्टार्ट होगा, एक्टिव पावर फ्लो करता है एक साइड से दूसरी साइड की तरफ, लाइक सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड की साइड की तरफ. इफ़ देयर इज़ फेज़ एंगल इन बिटवीन टू साइड्स, ये जो हमने फेज़ मीटर लगाया है इस फेज़ मीटर से हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि एक्टिव पावर तब तक फ़्लो नहीं होगा, आइदर इट इज़ फ्लोइंग फ्राम सेंडिंग एंड साइड टू रिसीविंग एंड साइड, और द एक्टिव पावर इज़ फ्लोइंग फ्राम रिसीविंग एंड साइड टू सेंडिंग एंड साइड. ये एक्टिव पावर तब तक फ़्लो नहीं होगा जब तक यहाँ पर कोई एंगल क्रिएट नहीं होगा. और एंगल किन दो पॉइंट्स के दरमियान या किन दो पैरामीटर्स के दरमियान क्रिएट होगा, सेंडिंग एंड वोल्टेजेस
اور ریسیونگ اینڈ وولٹیجز کے درمیان اینگل جب تک کریٹ نہیں ہوگا تو ایکٹیو پاور فلو نہیں ہوگا. یہ ہم نے آبزرو کرنا ہے، اسی لیے ہم نے یہاں پر ایک فیز میٹر لگایا ہے، اور اس فیز میٹر سے ہم یہ ویلیو جو ہے وہ آبزرو کریں گے کہ یہ بھی دیکھیں گے کہ جب ہم زیادہ وولٹیجز زیادہ لوڈز کی ویلیو انکریز کرتے ہیں، لائک پہلے ہم نے 0.1 ایمپیئر کا لوڈ آن کیا، پھر ہم نے 0.2 ایمپیئر کا لوڈ آن کیا، پھر 0.3 ایمپیئر کا لوڈ آن کیا، تو 0.3 ایمپیئر لوڈ کے کیس میں ایکٹیو پاور کی ویلیو بھی زیادہ ہوگی جو کہ سورس سے لوڈ کی طرف فلو ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو یہ اینگل ہوگا، یہ فیز شفٹ انڈیکیٹر یا جو فیز میٹر انڈیکیٹ کرے گا، یہ انکریزڈ ہوگا ایز کمپیئر ٹو 0.1 ایمپیئر لوڈ. مینس جیسے جیسے لوڈ انکریز کرتے جائیں گے یہ جو فیز اینگل ہے یہ انکریز ہوتا جائے گا بٹوین سینڈنگ اینڈ وولٹیجز اینڈ ریسیونگ اینڈ وولٹیجز، کیونکہ ہم نے اس فیز میٹر کو جو کنیکٹ کیا ہوا ہے ایک سائڈ جو ہے وہ سینڈنگ اینڈ پہ کنیکٹڈ ہے اور ایک سائڈ جو ہے وہ ریسیونگ اینڈ پہ کنیکٹڈ ہے. تو سینڈنگ اینڈ اور ریسیونگ اینڈ کے درمیان یہ فیز اینگل انکریز ہوتا چلا جائے گا جیسے جیسے لوڈ کی ویلیو انکریز ہوتی چلی جائے گی. پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ جب ہم کیپیسٹیو لوڈ آن کر رہے ہیں تو اس کیپیسٹیو لوڈ کے آن کرنے کا وولٹیج جو یہاں پر ریسیونگ اینڈ پہ ہے ان پر تو ایفیکٹ آ رہا ہے، لیکن اس فیز اینگل پہ کیا ایفیکٹ آتا ہے یہ بھی ہم آبزرو کریں گے کہ ویدر دس فیز اینگل از ڈیکریزنگ اور ناٹ، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا کہ یہ جو فیز اینگل ہے دس از ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ آن ایکٹیو پاور. تو ایکٹیو پاور کیونکہ ریڈیوس نہیں ہوگا، یہاں پر جو ہم کیپیسٹر کنیکٹ کریں گے پیرالل میں ریزسٹر کے ساتھ، وہ ری ایکٹیو پاور جو سورس سے لوڈ کی طرف فلو ہو رہا ہے اس کو ریڈیوس کر دے گا، کیونکہ یہ کیپیسٹر خود ری ایکٹیو پاور سپلائی کرنا شروع کر دے گا ٹو ٹرانسمیشن لائن. جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہے ٹرانسمیشن لائن کی یہ خود فلفل کرنا شروع کرے گا، اور جب یہ فلفل کرنا شروع کرے گا تو پھر سورس سے جو ہے وہ ری ایکٹیو پاور ڈرا نہیں ہوگی، اور سورس سے ری ایکٹیو پاور ڈرا نہیں ہوگی تو ری ایکٹیو پاور کی جو ویلیو ہے جو پہلے سورس سے لوڈ کی طرف فلو ہو رہی تھی وہ ڈیکریز ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اب جو ہے ری ایکٹیو پاور یہ کیپیسٹیو لوڈ سپلائی کر رہا ہے. تو کیپیسٹیو لوڈ سپلائی کر رہا ہے تو سورس سے وہ ویلیو کم ہونا شروع ہو جائے گی، اور جو کرنٹ کی ویلیو ہے وہ بھی ڈیکریز ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ ایکس ایل اور ایکس سی کی جو ویلیو ہیں، کیونکہ یہاں پر ایکس ایل تو نہیں ہے بٹ یہ کمپنسیٹ کرے گا ری ایکٹیو پاور کو جو ٹرانسمیشن لائن اٹ سیلف ڈرا کر رہی ہے. ٹرانسمیشن لائن کی ری ایکٹیو پاور کو کیپیسٹر کمپنسیٹ کر دے گا، اور جب یہ کمپنسیٹ کر دے گا تو وولٹیجز جو ڈیکریز ہوئے تھے، وولٹیجز ہمیشہ جب بھی ری ایکٹیو پاور زیادہ کنزیوم ہوتی ہے لوڈ کے طور پہ یا لوڈ کی فارم میں یا کہیں پر بھی ری ایکٹیو پاور زیادہ کنزیوم ہوتی ہے تو وہاں پر وولٹیجز آپ کے ڈیکریز ہو جاتے ہیں. اب ان وولٹیجز کے ڈیکریمنٹ کا بیسک جو پرپز تھا یا بیسک جو بیک ہینڈ پہ ایک ریزن تھا، وہ ریزن جو ہے ری ایکٹیو پاور انکریمنٹ تھا. اب ری ایکٹیو پاور ہم خود کمپنسیٹ کر رہے ہیں کیپیسٹر کے ساتھ، نہ کہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ وہ سورس سے لیں، تو پھر جو ہے وہ وولٹیجز ہمارے انکریز ہو جائیں گے. اوکے، ڈیٹا ٹیبل دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے ویلیوز ریکارڈ کرنی ہے، وولٹیجز ریکارڈ کرنے ہیں، ایکٹیو پاور، ری ایکٹیو پاور، ریسیونگ اینڈ وولٹیجز، اور جو ایکٹیو پاور ہیں واٹ میٹر نمبر 2 سے مینس یہ جو لوڈ سائڈ پہ ایکٹیو پاور ہے وہ ہمیں یہاں پہ میئر کرنا ہے، اور ری ایکٹیو پاور جو لوڈ سائڈ پہ ہے وہ میئر کرنا ہے، اور لائن کا ہمیں واٹیج کیلکولیٹ کرنا ہے. وہ ہم نے پریویس جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ میں دیکھا تھا کہ کس طرح سے کیلکولیٹ کرنا ہے. P1 پہ جو ہمارے پاس ویلیو آ رہی ہوگی پاور پہ، پاور کی وہ اوور آل پاور ہوگی ٹرانسمیشن لائن کی بھی اور لوڈ کی بھی. تو اوور آل پاور سے ہم مائنس کر دیں گے لوڈ کی پاور جو کہ P2 میئر کر رہا ہوگا، تو اوور آل سے ہم لوڈ کی پاور مائنس کر دیں گے تو ہمیں ٹرانسمیشن لائن سے جو پاور گزر رہی ہے وہ مل جائے گی. تو وہ یہاں پہ ہم ویلیو یہاں پہ رائٹ ڈاؤن کر دیں گے. دین ری ایکٹیو پاور کے لیے بھی یہی کریں گے، Q1 مائنس Q2 کر دیں گے تو ہمیں لائن کی پاور مل جائے گی. اور یہ جو اینگل ہے یہ اینگل ہمیں جو بھی یہاں پر میٹر پہ انڈیکیٹ ہو رہی ہوگی وہ اینگل ہم یہاں پہ انڈیکیٹ کر دیں گے. سو یہ جو ٹیبل میں ویلیوز ریکارڈ کرنی ہے
یہ جسٹ سمپل ریزسٹیو لوڈ جب ہم نے کنیکٹ کیا اس کے لیے ہے. پھر ہم کیا کریں گے، ریزسٹیو لوڈ کے ساتھ میں نے جسے بتایا کہ پیرالل میں کیپیسٹیو لوڈ بھی ہم ٹرن آن کریں گے، پیرالل میں کنیکٹ کر لیں گے. جب کنیکٹ کریں گے اور پھر اس کو ٹرن آن کریں گے، پھر دوبارہ سے ہم یہ جو ہے وہ فیز شفٹ کو نوٹ ڈاؤن کریں گے، اور اس کے علاوہ ایکٹیو پاور، اوور آل ایکٹیو پاور اینڈ ایکٹیو پاور آف دس لوڈ جو ہے وہ میئر کریں گے. اس کے بعد پھر ہم لائن کی ایکٹیو ری ایکٹیو پاور کیلکولیٹ کریں گے. اینڈ آخر میں پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جب کس طرح سے جو کیپیسٹیو لوڈ ہے وہ ٹرن آن کرنے سے ہمارے وولٹیجز ریگولیٹ ہوتے ہیں. مینز کیپیسٹیو لوڈ ہم نے جب پیرالل میں کنیکٹ کیا رجسٹر کے ساتھ، پھر ہم نے کیپیسٹیو لوڈ ٹرن آن کیا، اس کے ٹرن آن کرنے سے کس طرح سے وولٹیجز ریگولیٹ ہوتے ہیں ریسیونگ اینڈ سائڈ آف دا ٹرانسمیشن لائن. یہ ریسیونگ اینڈ سائڈ ہے، تو یہاں پر وولٹیجز ہم نے ریگولیٹ کرنی. Okay, so this was the main objective of our experiment, and we will do this experiment in our lab.